آج اس کے کچھ ظاہری آداب بھی ہیں معصومین کی زیارت کے، ظاہری آداب، جس میں سے ایک ظاہری ادب وضو یا غسل زیارت بھی ہے. یعنی انسان جب بھی ان کے روضے کے اوپر جائے کوشش کرے کہ وہ باوضو ہو، یا پہلی دفعہ اگر جا رہا ہے یا روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ تو کم سے کم وہ غسل زیارت کر کے اور پھر ان کے روضے کے اوپر جائے. ظاہر ہے جب وہاں قیام پذیر ہوتے ہیں تو ایک ہی دن میں متعدد بار زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ہر دفعہ غسل کرنا شاید پاسبل نہ ہو، تو کم سے کم ایک مرتبہ زیارت کا غسل ضرور کر لیا جائے، اور ہر دفعہ کم از کم وضو ضرور کر لیا جائے. اچھا، غسل زیارت کا بھی ایک مسئلہ یہ بتا دیا جائے کہ موجودہ جتنے بھی مجتہدین ہیں، جس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنئی ہیں اور آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ خوئی وغیرہ، وہ سب یہ فرماتے ہیں کہ خواہ غسل زیارت امام حسین آپ قریب سے کریں بالکل جب ہم وہاں موجود ہوں، یا ہم دور سے کریں مثلا اپنے وطن میں ہیں، یہ کسی بھی صورت میں وضو کے لیے کفایت نہیں کرتا ہے، وضو کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو نمازیں وغیرہ پڑھنی ہیں تو آپ کو لازمی وضو کرنا پڑے گا غسل زیارت کے بعد. اور یعنی یہ ہوتا ہے نا، جیسے غسل جمعہ ہے، غسل شب قدر ہے، وہ وضو کے لیے بھی کافی ہوتا ہے، آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں ہے. رہبر معظم تو اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وضو کیا جائے، کافی نہیں ہے، لیکن نمازیں یا ہر وہ کام کے جس کے لیے وضو کی ضرورت پیش آئے تو وہ غسل کے بعد وضو کیا جائے گا. یعنی ایسا غسل جو آپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد تو غسل زیارت ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے بعد اس کی لازمی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کے بعد نمازوں وغیرہ کے لیے وضو کیا جائے. اچھا، غسل کی اس قدر تاکید ہے، اس سلسلے میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لباس کی طہارت لازم ہے، یعنی اس کے آداب میں سے ہے، ضروری اس کا خیال کیا جائے، واجبات والا مسئلہ تو نہیں ہے. لباس یعنی آپ کا پاک و پاکیزہ ہو، اور حائر حسینی پر آنے سے پہلے غسل کرنا بھی تم پر لازم ہے. یعنی تمہیں چاہیے کہ تم غسل کرو، تاکید کے معنوں میں ہے، یعنی واجب کے معنوں میں نہیں ہے. اور خشوع و خضوع بھی ضروری ہے، اور صلوات بھی تم پر لازم ہے، اور محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھی بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ غسل بھی تمہارے لیے تاکید ہے کہ تم ہر دفعہ غسل بھی انجام دو، جو کہ ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور بھی ہے، چھٹے امام سے ایک راوی نے آ کر عرض کیا کہ مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا میں قبر حسین کی زیارت حالت تقیہ میں کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تم دریائے فرات پر آؤ تو غسل کر کے صاف لباس پہنو، اس کے بعد قبر کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ 3 مرتبہ، تو تمہاری زیارت مکمل ہو جائے گی. اس کا یعنی تقیہ کی حالت میں، یعنی جس وقت انسان ایسے ادوار گزرے ہیں کہ زیارت بھی آرام سے نہیں کر سکتا تھا، زیارت کرنے جاتا تو قتل کروا دیا جاتا، تو وہاں کے متعلق بھی امام یہ فرما رہے ہیں کہ تم صرف سامنے سے گزرتے ہوئے چلے جاؤ، لیکن اس سے پہلے کیا بتایا کہ تم فرات پر آؤ اور غسل انجام دو. مقصد یہ ہے کہ غسل کرنے کی اس قدر اس میں تاکید ہے کہ غسل زیارت جب بھی آپ سے بات کہی گئی کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو روزانہ زیارت کے لیے جب جائیں، جب قریب سے زیارت کر رہے ہوں تو غسل کو ضرور انجام دیں. یعنی تاکید کے معنوں میں واجب تو نہیں ہے، صاف ستھرا لباس بھی پہنے. اور 3 مرتبہ کہہ رہے تھے امام کہ اگر تم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ 3 دفعہ کہہ دو تو تمہاری زیارت سمجھو مکمل ہو گئی. یعنی صرف روضے کے سامنے سے گزرتے ہوئے تم اگر چلے جاؤ یہ کہتے ہوئے، اگر بالکل قبر پہ انسان نہ بھی آ سکے کہ اس زمانے میں تقیہ کی حالت تھی. اور اس قدر ہے کہ چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ فرشتے امام حسین کی قبر کے ساتھ مقرر کیے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور غسل کرتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی رسول اللہ اسے آواز دے کر فرماتے ہیں اے اللہ کے مہمان، جنت میں میری رفاقت کے ساتھ خوش ہو جاؤ.
تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی زیارت کا ارادہ کرے اور غسل انجام دے تو پھر رسول اللہ یہ کہتے ہیں. تو یعنی ایک ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جا رہے ہیں ایک فارمیلٹی ہے بس ایک نہا دھو کے انسان جائے, نہیں, اس قدر ہے کہ رسول اللہ کی رفاقت اس کو نصیب ہوگی اگر وہ غسل زیارت کو انجام دیتا ہے. پھر یہ سوال کیا ہر بار زیارت کے لیے وضو غسل ضروری ہے؟ تو ابھی جیسے گزرا کہ وہ ضروری تو نہیں ہے. وضو البتہ کوشش کر کے ہر دفعہ انجام دے لیا جائے اور بغیر وضو یعنی باطنی طہارت جب تک نہ ہو تب تک نہ جایا جائے, اور روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ جب پہلی زیارت کے لیے جائیں تو غسل کو انجام دے لیں. اس کے بعد جتنی دفعہ بھی جائیں وضو کے ساتھ اگر چلے جائیں یا ہر دفعہ بھی غسل کرنا پاسبل ہو تو ہر دفعہ غسل کر کے چلے جائیں تو بہت ہی اچھا ہے, لیکن ضروری اور واجبات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, کسی واجب یا مستحب غسل کے درمیان غسل زیارت کی نیت درمیان سے کر سکتے ہیں؟ یعنی مثلا ہم وہاں گئے, جمعہ تھا, ہم نے غسل جمعہ انجام دینا شروع کر دیا, سر و گردن بھی دھو لیا, اب نچلا دھو رہے ہیں. اچھا, یہ مسئلہ صرف وہاں کا نہیں ہے بلکہ یہاں کا بھی ہے. مثلا یہاں پر بھی آپ غسل وغیرہ اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے, واجب غسل انجام دیتا ہے یا مستحب غسل انجام دیتا ہے, اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ ایک ہی غسل میں کئی نیتیں بھی جمع ہو سکتی ہیں, یعنی بہت سارے واجب غسل بھی جمع ہو سکتے ہیں, بہت سارے مستحب غسل بھی جمع ہو سکتے ہیں, واجب غسلوں کے ساتھ مستحب غسلوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں. تو ایک ہی غسل ہوگا لیکن نیتیں ساری ہو جائیں گی, سب کا ثواب مل جائے گا. اور کئی غسل واجب ہیں اور کسی ایک غسل کی بھی ہم نے نیت کر لی, باقی غسل واجب ہمارے دماغ میں نہ رہے اس وقت ان کی نیت کرنا, تب بھی تمام غسلوں کے لیے یعنی تمام ان غسلوں سے پاکیزگی مل جاتی ہے. تو اچھا, اب ہم نے غسل کرنا شروع کیا مثلا جمعے کا, اور سر و گردن دھونے کے بعد بیچ میں ہمیں خیال آ رہا ہے کہ ارے میں نے تو غسل زیارت امام حسین کی نیت ہی نہیں کی. تو کیا یہ کر سکتے ہیں کہ درمیان میں جہاں یاد آئے ہمیں وہیں ہم غسل کی نیت کر لیں؟ یعنی پورا غسل الگ سے نہ کریں بلکہ درمیان میں ہمیں یاد آئے تو وہیں ہم غسل کی نیت کر لیں. تو اس میں آغا سیستانی اور دیگر کچھ اور فقہا بھی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ایسا پاسبل نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس سے آگے بڑھ گئے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ سر و گردن دھویا جائے اس نیت کو شامل کر کے اور پھر غسل کو مکمل کیا جائے. یعنی اگر آپ واجب یا مستحب غسل کوئی سے بھی انجام دے رہے ہیں اور بعد میں بیچ میں آپ کو کہیں یاد آتا ہے کہ فلاں غسل کی نیت تو رہ ہی گئی ہے, ظاہر ہے اگر نیت نہیں کریں گے, یا مثلا ہم نے غسل جمعہ کر رہے تھے وہی نیت ہمارے دماغ میں تھی لیکن بعد میں یاد آیا کہ غسل زیارت امام حسین کی بھی تو نیت کر لیتے, اس کے بعد تو ویسے بھی ہمیں مثلا حرم جانا ہی ہے, تو اب میں بیچ میں نیت کر لوں, تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں, کافی نہیں ہے اور آپ کو دوبارہ سر و گردن دھونا پڑے گا اسی وقت, اور اس کے بعد پھر نچلا دھڑ وغیرہ جو دھونے کا مسئلہ ہوتا ہے پھر اس طرح سے. تو پھر یہ یعنی بیچ میں اس طرح سے نیت نہیں گھسا سکتے, آپ بیچ میں شامل نہیں کر سکتے بلکہ پھر دوبارہ سر و گردن کو دھویا جائے گا. اچھا, دوسری شرط یہ ہے, ابھی تو ایک شرط تھی کہ جناب اجازتیں وغیرہ ہونی چاہیے, اس سے پہلے بھی جو پہلی شرط جو گزری تھی کہ وضو اور غسل کے ساتھ زیارت کی جائے, اب ہے پاک و صاف لباس پہنا جائے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی روایت پڑھی تھی چھٹے امام کی, جس میں انہوں نے فرمایا تھا جب جاؤ تو غسل کر کے صاف لباس پہننا. اس کا مطلب ہے کہ گندا سندا لباس پہننا, دبے پڑے ہوئے ہیں اور میلا کچیلا مثلا لباس ہو رہا ہے, آتے ہی مثلا ہم اسی لباس میں چلے گئے, وہ ابھی آگے چل کر اس کا بھی مسئلہ جو ہے وہ بیان ہوگا کہ وہ خاص موقع کے لیے کہ جب انسان روز عاشور وہاں پر پہنچے, اگر روز عاشور زیارت کے لیے پہنچ رہا ہے مسافر تو اسی غبار آلود یا جو حالت ہے اس کی اسی میں چلا جائے, یہ آداب میں شامل ہے. خیر وہ بھی آگے چل کر آئے گا. تو غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہنے اور اس کے بعد پھر وہ زیارت کے لیے جائے. عطر و زینت سے دوری, خوشبوئیں وغیرہ لگا کر جانا. اچھا, بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جس میں عطر و زینت کو لگانے کو کہا گیا ہے, اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں عطر و زینت کو منع کیا گیا ہے کہ عطر و زینت کر کے نہ جایا جائے. زینت تو چلے اس لحاظ سے, مثلا زینت سے مراد میک اپ وغیرہ کر کے جا رہی ہیں عام طور پر خواتین, وہاں جا کر تو ذرا شاید اس بات کا التزام کر لیتی ہوں کہ یہ میک اپ وغیرہ کرنا تو ویسے ہی نامحرم کے سامنے جائز نہیں ہے, اور چہرہ ویرہ تو کھلا ہوا ہوتا ہی ہے ان کا, اور چہرہ چھپا ہوا ہے تو پھر زینت کا کوئی مفہوم نہیں ہے. تو بہرحال عطر خوشبو وغیرہ لگانا.
اچھا اس موضوع روایت کیا پیش کی جاتی ہے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مثلا وہ جو عطیہ کوفی کی جب جس وقت وہ وہاں پر پہنچے تھے جابر بن عبداللہ انصاری 40 کے روز، تو انہوں نے عطیہ سے کہا تھا کہ پہلے تو ایک غسل کیا، پھر ایک پاکیزہ پیرہن پہنا، پھر جابر بن عبداللہ انصاری نے عطیہ سے کہا کہ اے عطا یا عطیہ کیا عطریات میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ تو عطیہ نے کہا کہ میرے پاس سود کوفی، یعنی سود جو کہ ایک سود کوفی کہلاتی ہے، ایک خاص قسم کی خوشبو ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ میرے پاس ہے۔ تو جابر نے اس میں سے کچھ لیا، اپنے سر اور بدن پہ اس کو ملا، اور اس کے بعد پھر زیارت کے لیے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خوشبو لگا کر وہ قبر پہ گئے تھے، اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں خوشبو کی ممانعت آئی ہے۔ تو اس موضوع پر پورا ایک لیکچر یہاں پر قبر امام حسین کی زیارت کے لیے غسل کرنا اور خوشبو لگانا کیسا ہے، اس میں ساری وہ روایات ہم نے پیش کی ہیں اور اس کا پورا تجزیہ کیا ہے، اور ان کا نتیجہ بھی اس کے اندر نکال کے دیا ہے کہ دیکھیے جس وقت یہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا، اس وقت اسلام کے بہت سے احکامات ابھی بنے نہیں تھے، کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد ان کی قبر پہ جانا، اور جابر پہلے ہی سے اس کا التزام کرتے تھے کہ زیارت کے لیے جابر ظاہر ہے رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے جب مدینے میں تھے، اور امام حسن کی زیارت کے لیے مثلا جاتے تھے، اور حضرت زہرا کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ تو وہاں پر وہ ویسے ہی اس کے آداب میں شامل ہے کہ انسان غسل کرے، خوشبو لگائے، اور پھر ان کے قبور کی زیارت کے لیے جائے۔ تو وہی انہوں نے یہاں پر بھی انجام دیا کہ اس زمانے تک یہ احکامات بنے نہیں تھے، اور بعد میں ائمہ کی روایت، چھٹے امام اور ان کے بعد جو ہے روایت آئی کہ پھر وہ خوشبو نہ لگائی جائے۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ خاص خوشبو نہ لگانا یہ عاشورے کے لحاظ سے ہے کہ اس دن انسان خاص طور پر خوشبو نہ لگائے، اور تو پھر وہ کوئی پھر اس میں باقی دفعہ کے لیے اگر جا رہے ہوں تو پھر وہ خوشبو جو ہے وہ لگا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس وقت وہاں پر پہنچے تو جیسے ہی علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مثلا وہ کربلا پہنچتا ہے تو ایک لحاظ سے وہ ظاہر لکھ دیا جاتا ہے، تو وہ اسی حالت میں بغیر خوشبو لگائے مثلا وہاں پر آیا ہے شہر کے اندر، اب ظاہر ہو گیا ہے، تو ابھی دوسری حدیث پہ بھی اگر عمل ہو جائے، یعنی پہلی حدیث پر عمل ہو گیا کہ زیارت اس کی ویسے ہی شمار ہو گئی، اور اس کے بعد دوسری حدیث پر عمل ہو گیا جس میں خوشبو لگانے کا ہے، تو خوشبو لگا کر بعد میں نہا دھو کر خوشبو لگا کر بھی جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ساری تفصیل، جس کو اگر تفصیل کا شوق ہو کہ خوشبو کب لگا سکتے ہیں کب نہیں لگا سکتے، وہ اس درس کو سن لے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو ہے خاموشی اختیار کرے، یعنی غیر ضروری طور پر لوگوں سے، یعنی وہاں جا کر نوجوانوں میں خاص طور پر دیکھا ہے کہ جہاں نوجوان مل گئے، اب تو نوجوان فیملیز کے ساتھ جانے کے بجائے کہتے ہیں ذرا دوستوں کا گروپ جائے، بے تحاشا ہنسی مذاق، ہلا گلا، جگت بازیاں اور یہ سب کچھ ہو رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات وہ بہت متاثر ہوتا ہے ایک روحانی لحاظ سے سفر۔ تو اس کی ان سب کے پیچھے روایات ہیں، یہ جو ہیڈنگز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں ہم وہ پیش نہیں کر رہے کہ وہ بہت لمبا درس ہو جائے گا۔ تو اس میں کہ زیادہ تر اس میں خاموشی اختیار کرے، خاموشی، تقلیل الکلام مع المرافقین و بقیت الزائرین، یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی کم تر بات کرے اور باقی زائرین کے ساتھ بھی، یعنی اگر کوشش بھی کرے کہ نہ سوائے اچھی باتوں کے، اچھے جملوں کے، اگر باتیں کرنی بھی ہیں تو امام کی معرفت کے لحاظ سے باتیں کی جائیں، ان کے کلام کے متعلق، ان کے فضائل کے متعلق، ان کے مصائب کے متعلق، تاریخ، یعنی جس طرح ایک شائستہ گفتگو ہوتی۔ لیکن وہاں جا کر یہ فضول قسم کی بحثیں، فضول باتیں، عام طور پر کھانا جب کھانے وانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اتنی فضول اور ویسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یعنی آدمی سن کے بھی حیران ہوتا ہے کہ کس سفر کے اوپر یہ آئے ہیں اور کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ خوش گپی کرنا یا تھوڑی بہت اچھی ہلکے پھلکے پیرائے میں ہنسی مذاق بھی کر لینا کوئی ایسا ممانعت والی بات ہو، لیکن ایک حد سے زیادہ بعض اوقات کراس کر جاتا ہے، اور پسندیدہ یہ شمار کیا گیا کہ انسان اس سفر کے اندر باتیں کم کرے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی، باقی زائرین کے ساتھ بھی، اور کوشش کرے کہ اس کی زبان کے اوپر ہمیشہ درود و سلام اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے جاری رہیں، اور وہ امام کو اپنے ہدیہ کرتا رہے تاکہ پورا ایک سفر زیارت ایک روحانی سفر قرار پائے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ جب آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو زیارت کے لیے جاتے تو ہم حج کے مسافر کی طرح سے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، امام نے فرمایا جب تم لوگ
جو لوگ تمہارے ہم سفر ہوں ان کے ساتھ تم حسن صحبت رکھو، اور قلیل کلام لازم ہے، یعنی اس بات کی تاکید کی کہ کم بولو، مگر خیر کی بات اور کثرت سے اللہ کا ذکر بھی واجب ہے، یعنی واجب ضروری کا معنوں میں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، خیر کی باتیں کرو، امر بالمعروف کرو، فضائل کی باتیں ہوں، امام کے مصائب کی باتیں ہوں، کوئی تاریخی کوئی ڈسکشن ہو آپ کو اس میں کرنا ہے وہ آپ کر لیں، یعنی امام نے اس میں خود اس بات کی تعلیم فرمائی ہے کہ کم بات ہونی چاہیے، لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فضولیات قسم کی جو ہے نا وہ باتیں ہونے لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے طمانیت اور ایک وقار ہونا چاہیے، یعنی طمانیت ہو، ایک یعنی مثلا جا رہے ہیں زیارت کے لیے، اب اوورٹیک کرتے ہوئے جا رہے ہیں لوگوں کو اور یہ سب، یعنی اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک وقار کے ساتھ انسان چلے، کوئی مقابلہ بازی تو نہیں ہے کہ سب سے پہلے آپ کو زری تک پہنچنا ہے، اب بالکل آپ نہ ٹکریں مارتے ہوئے اور جو ہے نا لوگوں سے آگے بڑھ کر اور ہر صورت میں زری تک پہنچتے ہیں مثلا، تو ایک طمانیت اور ایک وقار ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ ادھر ادھر بازاروں میں دیکھتے ہوئے چیزوں کو نہ جائیں، بس جا رہے ہیں خواتین ہیں رستے میں چیزیں لٹکی ہوئی ہیں، اب دکانوں بازاروں میں اسی کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ بس ایک شاپنگ والی ایک جو کیفیت جو ہے ہو جائے، اور تو کوشش سوچیں کہاں جا رہے ہیں، کس سے ملنے جا رہے ہیں، زیارت کس کی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو طمانیت اور ایک وقار ہونا چاہیے۔ داخل ہونے سے پہلے، حرم میں داخل ہونے سے پہلے اذن دخول پڑھا جائے، اذن دخول۔ دیکھیے ائمہ کے حرموں میں جب بھی آپ جاتے ہیں دروازوں کے پاس ہمیشہ ایک اذن دخول کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، اذن دخول۔ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی کا ایک پورا ایک جو لمبا سا ایک اذن دخول ہوتا ہے، لمبا والا بھی ہوتا ہے اذن دخول، اور کچھ مختصر بھی ہیں، وہ بھی ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم امام رضا علیہ السلام کے اندر بھی اذن ورود یا اذن دخول لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عباس علمدار کے روضے میں اندر جا کر پھر ایک اذن دخول جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں بھی اذن دخول ہے۔ تو یہ مختلف جگہوں پہ یہ اس طرح سے نظر آتے ہیں، امام رضا کے میں بھی اور معصوم قم وغیرہ میں بھی آپ کو۔ اچھا، اس کے اندر خاص طور پہ ایک جملہ ایک آتا ہے، اور وہ اس میں بھی آتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو شخص خدا سے کوئی حاجت رکھتا ہے تو روضہ امام حسین پہ سرانے کی طرف کھڑا ہو کر یہ کہے، اور یہ بھی آتا ہے اس میں اشہد انکا تشہد مقامی و تسمع کلامی، آپ میرے کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور میری بات بھی سن رہے ہیں، یعنی یہ خاص طور پر یہ اس کے اندر بھی آتا ہے اذن دخول کے اندر بھی، اور یہ الگ سے امام نے حدیث کے اندر بھی اس بات کا بیان کیا ہے، تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو بہرحال اچھا، اب حرم میں جب بھی حرم کے اندر داخل ہو باقاعدہ کوشش کرے کہ انسان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائے۔ آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے کہ حرم امام حسین میں جو اذن دخول ہے وہ آنسو ہیں، یعنی اگر آپ کے امام حسین کے حرم میں داخل ہوتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سمجھیں کہ آپ کو امام حسین کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اندر داخل ہونے کی، اور آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو ایک تو یہ ہے خاص طور پر، آیت اللہ بہجت یہ بھی کہتے تھے کہ اذن دخول حضرت سید الشہداء گریاست، و اگر اشک آمد امام حسین اذن دخول دادان و وارد شوید، یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام نے آپ کو اجازت دے دی ہے اندر آنے کی، اور آپ اندر داخل ہو جائیں اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ہنگامے کے حضرت رضا اذن دخول میں تلبید، یعنی جس وقت امام رضا کے روضے میں اگر آپ داخل ہوں، بقلبتا مراجعہ کنید و ببینید آیا تحولی درام با وجود آمد است، یعنی آپ اپنے جب امام رضا کے روضے میں داخل ہوں تو اپنے دل کی کیفیت کو آپ دیکھیں، وہاں پر تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں امام حسین میں، کہہ رہے ہیں جب امام رضا کے آپ حرم میں داخل ہو تو اپنے دل کی کیفیت کو چیک کریں، اگر دل آپ کا منقلب ہو رہا ہے، دل کی حالت میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، دل امام کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اذن دخول مل گیا اور آپ اندر داخل ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ حرم امام حسین میں جو اذن دخول ہے وہ آنسو ہیں، اور دل کی جو تبدیلی ہے وہ حرم امام رضا کا اذن دخول ہے، یہ آیت اللہ بہجت جو ہے فرمایا کرتے تھے۔ تو اچھا، ایک تو تفصیلی بھی ہے، اور ایک آیت اللہ بہجت نے باقاعدہ ان کے دفتر کی طرف سے جو استفتاء تھا تو اس میں ایک جو مختصر اذن دخول ہے وہ یہ ہے کہ ادخلوا یا حجت اللہ ہے، یعنی اگر آپ اتنا بڑا اذن دخول اگر آپ نہیں پڑھ سکتے یا اس وقت ٹائم نہیں ہے، کئی دفعہ آپ کو دن میں جانا پڑ رہا ہے، تو ایک دفعہ تو کم سے کم ایک مکمل والا اذن دخول پڑھ لیں جس وقت پہلی دفعہ جائیں،
ایک دفعہ تو مکمل اذن دخول پڑھ لیں بڑا والا، اور اگر دوسری دفعہ یہ کئی دفعہ آپ کو بار بار جانا پڑا اور ہر دفعہ پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے اتنا بڑا اذن دخول پڑھنا، تو پھر ادخلوا یا حجت اللہ ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اندر داخل ہو جائیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات صرف امام رضا کے روضے کی نہیں بلکہ آیت اللہ شیخ جعفر شستری فرماتے تھے کہ اگر امام مظلوم امام حسین کا نام سنیں اور اپنے حالات میں آپ تغیر محسوس نہ کریں تو اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ امام حسین کا نام ایمان کا حوالہ ہے، یعنی یہ بات تو اس سے بڑھ کر ہے، اندر ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، لیکن اس تبدیلی کے رونما ہونے کے بعد اور وہ آگے بڑھتی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ امام حسین میں خاص طور پر تو یہ دل کی کیفیت کی تبدیلی امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ اچھا، اب اندر داخل ہونے کے لحاظ سے ایک تو اذن دخول تو ابھی آپ نے سنا، لیکن حرم میں جیسے پروردگار عالم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، مثلا مسجد الحرام میں اگر داخل ہو رہے ہوں تو یہاں پر مثلا یہ باب ملک ابن عبدالعزیز جو گیٹ ہے، جو سب سے بڑا گیٹ ہے یہاں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں یہیں سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں، تو یہاں پر بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوں، یعنی ایک لحاظ سے آپ اس کو ایک لحاظ سے اذن دخول ٹائپ کا اس کو آپ سمجھیں کہ یہ جملے کہتے ہوئے اندر داخل ہوں، اور یہ وہی الفاظ تھے جو بار بار حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تکرار کر رہے تھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ضربت لگنے کے بعد بار بار اس جملے کو کہتے تھے، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ تو یہ تو خیر مسجد الحرام کا تھا، لیکن اچھا مسجد نبوی میں اگر داخل ہوں تو دیکھیے قرآن کی آیت بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن، یعنی جو نبی کے جو گھر ہیں ان میں داخل مت ہو صاحبان ایمان سوائے اس کے کہ تمہیں اس کے لیے اجازت مل جائے، یعنی اجازت کے بعد داخل ہونا ہے۔ تو بہرحال جو حکم رسول اللہ کے لحاظ سے ہے تو وہ یہ ائمہ معصومین کے لیے بھی وہ چیزیں سب ثابت ہیں، یعنی یہ والا حکم کہ اجازت ان سے لی جائے، تو اذن دخول عام شخص کے گھر میں بھی بغیر اجازت نہیں داخل ہوا جا سکتا، اور ہمارا ایمان بھی اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ایک تو شہید ہونے کے حوالے سے بھی زندہ ہیں، اور بہرحال اللہ کے اس لحاظ سے ولی ہیں، یہ اتنی عظمت کے اوپر جو ہے وہ فائز ہیں، تو ان کے ہاں بغیر اس کے داخل نہ ہوا جائے۔ تو رسول اللہ کے وہاں پر بھی یہی والا مسئلہ ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرشتے تک اذن دخول لے کر پہلے اجازت لیتے تھے پھر اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے باب جبریل ہے، باب جبریل اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جبریل آ کر یعنی نازل ہوتے تھے، اس باب یہاں پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور پہلے اجازت لیتے تھے پھر پیغمبر کے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ جو پیغمبر کا گھر تھا وہیں حضرت زہرا کا بھی گھر تھا، آج بھی جو حجرہ ہے، حجرہ جو شہزادی کا اپنا گھر ہے، یہ جیسے ہی باب جبریل سے اندر داخل ہوتے ہیں پہلے انہی کا حجرہ پڑتا ہے، یعنی یہ وہ جگہ تھا کہ جبریل یہاں آ کر اجازتیں لے کر اندر داخل ہوتے تھے۔ کیا عظمت ہے اس شہزادی کی، تو یہاں اس کے بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے فرشتے، تو اذن دخول اس لحاظ سے یہاں پر پڑھا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے پاس مسجد نبوی کے اندر جب بھی کوئی شخص افراد آتے تھے تو رسول اللہ کے پاس اگر آپ خواتین کے لیے وہاں پر جانا عام طور پر پاسبل نہیں ہوتا ہے، الگ الگ جگہ تھی، وہاں تو استوانۃ الوفود ہے، وہاں پر ستون ہے خاص جہاں پہ رسول اللہ جو ڈیلیگیشنز آتے تھے ان سے بات کرتے تھے، کوئی ستون مہاجرین ہے، کوئی کون سا ستون ہے، کوئی ستون توبہ ہے، بہت سارے ستون سریر ہے، ستون حرس ہے جہاں پر مولا پہرا دیا کرتے تھے، رسول اللہ آرام کرتے تھے تو مولا وہاں پہرا دیتے تھے۔ تو بہت سے افراد ایسے تھے جن کو کوئی بہت زیادہ بڑا رسول اللہ سے کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ بس ہم رسول اللہ سے ملتے ہوئے بس ملاقات سلام کرتے ہوئے گزر جائیں۔ تو جن کو کوئی ارجنٹ مسئلہ ہوتا تھا یا صرف سلام کرنا ہوتا تھا تو یہ باب السلام سے یہاں سے اندر داخل ہوا جاتا تھا۔ یہ گیٹ ہے، یہ سیدھے جا رہی ہے قبر رسول جہاں پر ہے، یہیں رسول اللہ کا حجرہ بھی تھا، تو یہاں سے داخل ہوتے ہوئے صحابہ جو ہے داخل ہوتے تھے اس دروازے سے باب السلام سے، اور وہاں پر اس زمانے میں تو ظاہر اتنی پرشکو مسجد نہیں ہوتی تھی اور بہت کچی سی مسجد تھی، لیکن تقریباً یہی راستہ تھا جہاں سے صحابہ اندر داخل ہوتے تھے، اور جس کو کوئی بہت ارجنٹ کام ہوتا تھا یا یہ کہ صرف سلام عرض کرنا ہوتا تو یہاں سے سلام کرتا ہوا وہ شخص نکل جاتا تھا۔
اور یہ وہی باب السلام ذرا اور پرانی اس کی تصویر ہے. تو بہرحال اس انداز سے. اچھا اذن دخول کی جو ہے وہ کچھ اقسام بھی ہیں. ایک تو وہی بڑی والی قسم جو ہے وہ مصباح کفمی میں علامہ کفمی نے لکھی, وہ جو بڑا والا جو اذن دخول ابھی آپ نے دیکھا تھا لکھا ہوا, وہ بڑا اذن دخول مصباح کفمی کے اندر ہے. اسی طریقے سے بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے, اور مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے. اچھا لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اذن دخول, اچھا خود ائمہ بقی کے لحاظ سے بھی ایک اذن دخول ہے جو کہ پڑھا جاتا ہے, لیکن آج کل خاص طور پہ حج وغیرہ کے اس میں سیزن میں یہاں پر کھڑے ہونے بھی نہیں دیتے ائمہ کے قبور پہ کہ آپ یہاں دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اذن دخول پڑھ لیں جب بقی کے اندر داخل ہو رہے ہوں, اور جہاں لوگوں کا مجمع آپ کو نظر آ رہا ہے ائمہ بقی کی قبور ہیں, وہاں پر بھی اتنی دیر کھڑے نہیں ہونے دیتے ہیں, بلکہ ہاکاتے رہتے ہیں وہاں پر خاص طور پر حج وغیرہ کے سیزن میں. تو یہاں پر بھی صرف اتنا سا صرف ادخلوا یا موالیہ, صرف اتنا بھی اذن دخول پڑھ لیا جائے کہ کیا میں داخل ہو جاؤں یا اللہ کے ولیو, بس اتنا بھی کہہ کے یہ مختصر ترین اذن دخول جو ہے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. ادخلوا یا موالیہ, اے اللہ کے اے میرے مولاؤ کیا میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے ان ولیوں کو مخاطب کر کے, کوئی ظاہر ہے کہ ورنہ جو ذرا طویل اذن دخول ہے وہ آپ کو وہاں پڑھنے نہیں دیا جاتا, تو مختصر ترین بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اب تو خیر جو صورتحال وہاں پر ہے کہ اب تو, ورنہ ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر یہ سب گنبد اور قبے وغیرہ سب بنے ہوئے تھے, لیکن اب جو ہے اس بات کے بہت زیادہ آثار پیدا ہو رہے ہیں, اور بہت سیریس لحاظ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بہت امکان ہے کہ بہت جلد آپ یہاں پر گنبد اور قبے بنے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ جو کہ بہت زیادہ گہری نگاہ رکھتے ہیں, تو ان کے پاس بہت فرسٹ ہینڈ قسم کی انفارمیشن ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ شاید یہ خبروں میں مختلف خبریں پہلے آتی تھیں کہ شاید اب بن جائیں. ہاشمی رفسنجانی جس زمانے میں گئے تھے تب کہا گیا تھا کہ اس کے بننے کے امکانات ہو گئے, لیکن اس طرح کی آوازیں, لیکن اس دفعہ سیریس آوازیں, کیونکہ ان کے لیے مانیٹری بینیفٹ ہے پیسوں کے حوالے سے. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں افراد جب عراق زیارت کے لیے جا رہے ہیں, حکومت عراق کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے, تو کیوں نہ ہم بھی کمائی کرنا شروع کریں. اب ان کو ہر چیز صورت میں پیسے کھینچنے کے حوالے سے ایک کسی نے راہ ان کو سجائی ہے, ان کو خود ہی سمجھ میں آئی ہے, تو وہ یہاں پر اب روضوں کی تعمیر انشاءاللہ بہت سیریس طور پہ بات کہی جا رہی ہے کہ شروع ہونے والی ہے. اب ان کے چلو پیسوں کے مقاصد بھی ہوں, لیکن ہم لوگوں کی دلی مراد اس لحاظ سے پوری ہو جائے گی کہ یہ قبور آپ بنی ہوئی دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد. اچھا اب اس کے بعد جس وقت انسان حرم میں داخل ہو تو التشہد عند دخول المشہد, تو پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار وہاں پر کرے, گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے, پھر ائمہ کی امامت کی گواہی دے. تو اس طرح سے یہ گواہیاں دیتے ہوئے اندر داخل ہو جائے. تو یہ بھی مستحبات میں سے, یہ روایات کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے, ائمہ نے بیان کی ہے کہ ان کی جب جس وقت بھی حرم میں داخل ہو تو ان گواہیوں کو دیتے ہوئے اندر داخل ہو. پھر ہے التکبیر عند مشاہدۃ القبر, یعنی جس وقت قبر کے اوپر اس کی نگاہ پڑے اسی وقت وہ ایک نعرہ تکبیر بلند کرے, اللہ اکبر کہے. یعنی مستحبات کے اندر سے ہے کہ وہ یعنی نعرے سے مراد بہت بڑا ایک نعرہ جو اس طرح لگایا جاتا ہے ہمارے اس میں اس طرح کا نہیں, بلکہ ایک مناسب آواز میں اللہ اکبر کہے. تو التکبیر عند مشاہدۃ القبر. اچھا اذن دخول کے بعد کون سی زیارت پڑھی جائے؟ تو دیکھیے اذن دخول کے بعد کوئی سی بھی زیارت پڑھی جا سکتی ہے کہ جو کہ معصورہ زیارت ہو. کوشش کریں کہ معصورہ زیارت ہو, یعنی جو خود روایات کے اندر جو زیارت بیان ہوئی ہو, اوتھینٹک زیارت ہو وہ پڑھیں, لیکن کوئی سی بھی زیارت پڑھی جا سکتی. تو اذن دخول کے بعد زیارت پڑھی جائے. اچھا ایک تو ابھی آپ نے سنا معصومین کے لیے اذن دخول جو ہے پڑھنا یا آداب وغیرہ میں شامل ہے. جو غیر معصوم اولیاء ہیں ان کی قبور پر اذن دخول کا کیا مسئلہ ہے؟ تو غیر معصوم کی جو زیارت کے لیے اگر جائیں تو وہاں پر اذن دخول نہیں ہے, وہاں کے لیے نہیں پڑھا جاتا, علماء نے نقل نہیں کیا ہے. لیکن
خاص طور پر حضرت عباس علمدار کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اذن دخول کی تاکید کی گئی، اور کسی غیر معصوم کے لیے اتنی تاکید نہیں جتنی حضرت عباس کے لیے تاکید آئی، تو حضرت عباس علمدار کے لحاظ سے وہاں پہ اذن دخول پڑھا جائے۔ اچھا، کیا ہر مرتبہ زیارت کے لیے اذن دخول؟ تو وہ ابھی آپ نے سن لیا کہ ایک بڑا والا اذن دخول تو روزانہ کم سے کم ایک دفعہ پڑھ لیا جائے، اور اس کے بعد متعدد دفعہ بھی اگر جائیں تو کم سے کم مختصر والا ادخلوا یا حجت اللہ ہے، یا بقی سے گزر رہے ہیں تو یا ادخلوا یا موالیہ، یعنی جمع کے لحاظ سے، کیونکہ بہت سارے وہاں پر اندر جو ہے وہ معصومین کے قبور ہیں، تو اگر کسی ایک معصوم کی قبر پہ جا رہے ہیں ادخلوا یا حجت اللہ ہے، یہ پڑھ لیں۔ اچھا، فرشتے کیا حرم مطہر کے گرد طواف کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ یہاں پر طواف کرتے رہتے ہیں، تو کیا وہ صحن کے لحاظ سے طواف کرتے ہیں، پورے حرم کا طواف کرتے ہیں، یا قبر کا صرف طواف کرتے ہیں؟ تو اس پہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہاں پر وہ امام حسین کے جسم کا اور ان کی قبر کا ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں، صحن کا یا حرم کے لحاظ سے نہیں، بلکہ ان کے جسم مطہر کا اور ان کی قبر کا مستقل طواف ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات زائرین کو دیکھا کہ قبر مطہر کے نزدیک بہت بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو زائرین کا قبر مطہر کے نزدیک بلند آواز سے درود پڑھنا کیسا ہوگا؟ یہ اس تناظر کے اندر بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار رسول اللہ کے پاس اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، فوق صوت النبی، رسول اللہ سے بھی زیادہ آپ کی آواز جو ہے وہ بلند ہو جائے۔ قرآن میں سرزنش کی گئی ہے ایسے افراد کی جو آ کر رسول اللہ کے لیے آوازیں لگاتے تھے، باہر سے یا محمد زور زور سے اس طرح سے کہتے تھے، ایک تو ذرا توہین آمیز، اور ایک جس طرح عام انسان ایک دوسرے کو پکارتا ہے، جیسے اب بھی عرب وغیرہ معاشرے کے اندر سعودی عرب میں عام ہے کہ مثلا کسی کو آواز دینی ہے، ہمیں اس کا نام نہیں پتا تو یا محمد کہہ کے آواز لگاتے ہیں، تو لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی اس لحاظ سے اتنا پسندیدہ ان کے کلچر کے اندر رائج ہے، لیکن اتنا پسندیدہ نہیں ہے کہ اس انداز سے رسول اللہ کا نام لیا جائے، کوئی اور نام، کوئی اور طریقہ کار اس کا، جیسے ہمارے کہتے ہیں وہ بھائی صاحب جیسے ہم کہتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے اس انداز سے۔ تو درود کے لحاظ سے پھر علماء سے پوچھا گیا کہ وہاں پہ بآواز بلند اس طرح سے کہ آواز کو تو بلند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے اعتبار سے بڑی عجیب و غریب آوازیں، عرب کلچر میں آپ نے دیکھے خاص قسم کی آواز عورتیں نکالتی ہیں، عجیب سی، میں آواز ظاہر ہے کہ اس وقت نکال کے نہیں دکھا سکتا وہ تو، لیکن بڑی عجیب سی ایک آواز ہوتی ہے۔ اکثر مختار وغیرہ کے اندر بھی آپ نے اس طرح کی آواز سنی ہوگی جو ڈرامہ وغیرہ آتا تھا، تو یہ آوازیں نکالتی ہیں، چیخوں پکار کی آوازیں نکال رہی ہوتی ہیں۔ اکثر مرد حضرات بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا خواتین میں ہو رہا ہے یہ، تو بہرحال یہ اس طرح سے تو درود تو خیر بلند آواز سے پڑھنے کے لیے الگ سے تاکید بھی آئی ہے روایات کے اندر، تو درود بلند آواز سے پڑھنے میں وہاں پر کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی بے احترامی نہیں ہے، درود پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اور آوازیں جو نکالنی ہے چیخو پکار کی، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ وہاں کے ادب کے اور احترام کے خلاف ہے۔ اچھا، حرم میں بلند آواز میں زیارات اور دعائیں پڑھنے کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے، بہت سے لوگ وہاں پر بہت بلند آواز میں زیارتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت بلند آواز میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کہ وہ آدمی جو بیچارہ وہاں پہ نمازیں وغیرہ پڑھ رہا ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، بعض اوقات اپنے الفاظ ہی بھول جاتا ہے ان کی اتنی بلند آواز سے، تو ظاہر ہے اس میں تھوڑی ایک معتدل آواز ہونی چاہیے کہ اطراف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنے والے ڈسٹرب نہ ہوں۔ لیکن درود کے لحاظ سے ایسی الگ سے کوئی تاکید نہیں ہے کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے، بلکہ کیونکہ اس کی تاکید آئی ہے کہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، بلکہ نفاق کو دور ہونے کے لحاظ سے بھی اس کو فائدہ مند سمجھا گیا ہے بلند آواز سے درود پڑھنا، تو اس لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بلند آواز میں زیارات اور دعائیں پڑھنا کہ دوسرے لوگ زائرین جو کہ نمازیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہونے لگے یا کوئی چیز پڑھ رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو، تو اس میں آواز کو معتدل رکھنا چاہیے۔ زہری کے پاس تصویریں اور سیلفیاں لینا، اچھا اب دیکھیے بعض اوقات یہ فی نفس ہی تو ظاہر ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اور لوگ ایک لحاظ سے ایک حد تک جائز بھی ہے، لیکن اب اس قدر زیادہ یہ والا کلچر ہو گیا ہے کہ اس میں نا روحانیت بہت کم ہو گئی ہے،
مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم قبلہ مولانا صادق حسن صاحب قبلہ جو ہیں وہ عرفات میں وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے مکمل انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. وہ کیمرے بھی بند کروا دیتے ہیں, لوگوں سے بھی کہہ دیتے ہیں بھائی خدا کے لیے, کیونکہ لوگ بجائے اس کے کہ وہاں پر دعائیں وغیرہ میں اپنا ٹائم لگائیں, وہ نہ سیلفیاں لے رہے ہیں یا مثلا موویاں بنا رہے ہیں خالی, اس میں انسان اسی میں ہی متوجہ ہو کے اس کا خیال ڈائیورژن پوری ہو جاتی, اللہ کی طرف سے اس کا توجہ ہٹ جاتی. تو زری کے پاس ٹھیک ہے ایک آدھ حد تک جو ہے وہ لے لے, لیکن ہر وقت اس میں مشغول رہے, یا تو اور حالت احرام میں سیلفیاں لینا مثلا, اس میں تو ویسے ہی ایک ہوتا ہے کہ جناب اس میں ایک زینت کی ایک لحاظ سے ایک نیت آ جاتی ہے خواتین کے, میں کیسی لگ رہی ہوں, ذرا پوز اچھا آ جائے مثلا. تو انسان کے لیے ویسے ہی حالت احرام میں ایک آئینے وغیرہ کا تو اپنی جگہ پہ ہے ہی مسئلہ. تو اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیمرے کی طرف, تو اپنا عکس بھی آئینے کی طرح سے نظر آ رہا ہوتا ہے, اور زینت والا پہلو بھی اگر آ جائے تو پھر حرام بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو زرہی کے پاس تصویریں اور سیلفی وغیرہ ایک آدھ حد تک تو انسان چلے لے لے, لیکن اس کے علاوہ یہ کہ وہ پھر ایسا نہ ہو کہ اس کا پورا خیال دوسری طرف چلا جائے, تجملات اور یہ اس کے اوپر چلا جائے, وہ تو مناسب نہیں ہے اتنا. اچھا, ایک سوال پوچھا جاتا ہے اکثر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین کی جو جس میں اثر ہے, کیا وہ بالکل جو اوپر ایک صندوق سا بنا ہوا ہوتا ہے قبر مطہر کے اوپر, کیا اس کے اندر ان کا جسم ہے یا اس سے نیچے؟ تو زیادہ تر تو بہرحال بلکہ وہ صندوق تو خیر اسی طرح سے ایک اوپر ایک علامتی قبر کے طور پر ایک بنا ہوا ہوتا ہے, اصل جسم اطہر تو ان کا بہت نیچے ہوتا ہے, بلکہ کئی میٹرز جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جو ایک لحاظ سے جو عام قبر کی حد تک, سطح کے حد تک کہا جاتا ہے, جیسے معصومہ قوم کا جو قبر ہے وہ وہی ایک نارمل جس طرح سے قبر ہوتی ہے اس کی حد تک ہے. لیکن باقی ائمہ کے خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کا جسم اطہر تو وہ تو سمجھیں نیچے تقریباً 2 فلور اور ہیں, اس کے بعد یعنی جو تاریخ وغیرہ کے اندر ملتا ہے تو ایک تہہ خانہ ہے, پھر دوسرا تہہ خانہ ہے, پھر وہاں کہیں جا کر ان کا جسم اطہر موجود ہے. تو اوپر جو ایک صندوق سا جو ایک بنا ہوتا ہے, اس کے اندر قبر نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے بہت نیچے ہوتی ہے. خانہ کعبہ کا بھی جو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں گے, جو صحن ہے اس کے نیچے کہا جاتا ہے 70 انبیاء کی یا اس سے زائد انبیاء کی قبور ہیں. تو ایسا نہیں کہ بس ہم جہاں چل رہے ہوں بس وہیں پر ہے, بلکہ کئی سو فٹ نیچے ہیں وہ قبور جو ہیں. اب یہ اتنا اوپر تقریباً جو ہے ہو چکا ہے, تو وہ قبریں کافی نیچے ہیں اس سے. اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں جو ہجر اسماعیل ہے, تو اسی میں ہی حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہیں ہجر اسماعیل کے نیچے دفن ہیں, اور حضرت اسماعیل کی جو زوجہ ہیں وہ بھی اسی کے نیچے ہیں, حضرت اسماعیل کی بیٹیاں بھی انہی کے نیچے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی کچھ بہنیں وغیرہ تھیں وہ بھی اس کے نیچے جو ہیں وہ دفن ہیں. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہجر اسماعیل, تو وہ بھی ایسا نہیں کہ بس جس نیچے, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس دیوار کے جو ابھرا ہوا یہ جو گول دیوار کا حصہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہی کہیں دفن, نہیں, وہ کافی نیچے ہیں. لیکن جو صندوق بنا ہوتا ہے وہ ایک علامتی طور پر ہوتا ہے, اور وہ ایسا نہیں کہ بس جسٹ اس کے نیچے قبر ہو, بلکہ کئی میٹر نیچے اس کے قبر ہوتی ہے.